السلام علیکم ٹریڈرز. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وی ویب پلس ای ایم اے کے کمبینیشن کے ساتھ ایک ایزیسٹ بٹ ویری ایفیکٹو ٹریڈنگ اسٹریٹجی سکھانے جا رہا ہوں. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ایک چھوٹے سے ڈسکلیمر کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹریڈرز. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا کوچ ریاض حسین. جیسا کہ انٹرو میں آپ نے دیکھا سنا کہ ہم اس ویڈیو میں وی ویب یعنی والیوم ویٹڈ ایوریج پرائس انڈیکیٹر کو ای ایم اے یعنی ایکسپونینشیل موونگ ایوریج انڈیکیٹر کے ساتھ استعمال کر کے اپنی ایک ٹریڈنگ اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ٹریڈنگ اسٹریٹجی کو میں نے جو بیک ٹیسٹ کیا ہے اس کی ایفیکٹونیس بہت زیادہ ہے اور آپ کو اس سے اچھا رزلٹ ملنے کی توقع ہے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آج ہی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی تمام ٹریڈنگ اسٹریٹجیز کو سائڈ پہ رکھ دیں اور آج کے بعد اسی کا استعمال کرنا شروع کر دیں. میں نے ایسا بالکل نہیں بولا. میں صرف یہ آپ کے لیے ایک نئی ٹریڈنگ اسٹریٹجی لے کر آیا ہوں جس کو آپ اگر اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں گے تو مجھے بھروسہ ہے کہ یہ آپ کو اچھے رزلٹ دے گی. تو اس وقت آپ جانتے ہیں میں ٹریڈنگ ویو میں ہوں اور میں نے آسٹریلین ڈالر کا یو ایس ڈالر کے ساتھ پیئر اوپن کر رکھا ہے. اگر آپ نے وی ویب انڈیکیٹر لگانا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے سمپلی وی ویب لکھتے ہیں اور آپ کے سامنے والیوم ویٹڈ ایوریج پرائس انڈیکیٹر آ جاتا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم نے موونگ ایوریج ایکسپونینشیل انڈیکیٹر کا استعمال کرنا ہے اور بلکہ میں نے یہاں پر آپ کی سہولت کے لیے آلریڈی یہ دونوں انڈیکیٹرز لگا کے رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں ای ایم اے اور وی ویب میں ان دونوں کو ایکٹیو کر دیتا ہوں. جو ای ایم اے انڈیکیٹر ہے وہ بلو لائن میں ہے اور جو وی ویب انڈیکیٹر ہمارے چارٹ پر دکھائی دے رہا ہے وہ ریڈ لائن میں ہے. ان کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیکیٹرز لسٹ میں جا کے آپ یہاں سے وی ویب سرچ کر سکتے ہیں اور ای ایم اے بھی سرچ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے یہ وی ویب ابھی سرچ کیا تھا تو یہ میرے سامنے والیوم ویٹڈ ایوریج پرائس انڈیکس آ گیا تھا اور اگر میں ای ایم اے سرچ کروں گا تو میرے سامنے موونگ ایوریج ایکسپونینشیل انڈیکیٹر جو آ جائے گا. یہی انڈیکیٹر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. ای ایم اے کی جو آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اس کی سیٹنگ میں آپ نے ان پٹ کو صرف 9 کر دینا ہے. یہ جو لینتھ ہے ان پٹ میں جو لینتھ ہے اس لینتھ کو آپ نے 9 کر دینا ہے. اس کے علاوہ آپ اس کا کلر جو مرضی کر دیں. میں نے بلو رکھا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بھی بلو ہی رکھنا ہے، آپ جو سا مرضی کلر دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو وی ویب انڈیکیٹر ہے اس کی سیٹنگ میں میں نے ایک کام کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں ان پٹس میں نے کسی چیز کو چینج نہیں کیا. سٹائل میں نے جا کے اپر بینڈ اور لوور بینڈ ان دونوں کو میں نے ان چیک کر دیا. بائی ڈیفالٹ یہ آپ کے سامنے اس طرح چیکڈ آئیں گے. میں نے ان دونوں کو ان چیک کر دیا. مجھے صرف وی ویب انڈیکیٹر کی ویلیو چاہیے اس ٹریڈنگ اسٹریٹجی کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں نے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے بائی ڈیفالٹ اس کا کلر بلو آتا ہے جو کہ موونگ ایوریج کا کلر ہوتا ہے. آپ کو جو نظر آ رہا ہے سیم یہی کلر ہوتا ہے، لیکن میں نے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ریڈ کلر دے دیا. آپ کوئی سا بھی کلر دے سکتے ہیں. اب ہم اس ٹریڈنگ اسٹریٹجی کے کچھ اصول پڑھ لیتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہونے جا رہی ہے، لمبی ویڈیو نہیں ہوگی، آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں ہوگا کیونکہ اسٹریٹجی کے اصول بھی جو اصول ہیں وہ بھی تھوڑے سے ہیں، 2-3 اصول ہیں اور اس اسٹریٹجی کو سمجھانے کے لیے بھی زیادہ وقت نہیں چاہیے. دیکھیں اصول کیا ہے. اصول یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی مارکیٹ ڈھونڈنی ہے جو ٹرینڈی ہے تو بہتر ہے. اگر ٹرینڈی مارکیٹ ہے لائک میں یورو یو ایس ڈی کے اے یو ڈی یو ایس ڈی میں ہی ہوں، 30 منٹ ٹائم فریم میں چلا گیا اور اس وقت مجھے مارکیٹ کی کنڈیشن کیا دکھائی دے رہی ہے. مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت آپ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ رینج میں چل رہی تھی اور اب اس نے یہاں سے اس کو بریک کیا ہے. اس طرح کی رینج مارکیٹ میں آپ نے وی ویب اور ای ایم اے کا استعمال نہیں کرنا ہے، اس کے کمبینیشن کو یوز نہیں کرنا ہے. ہم کسی اور پیئر میں چلے جاتے ہیں
یہاں پر یہ جو بھی کچھ میں نے کر رکھا ہے اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. یورو یو ایس ڈی میں آپ دیکھیں میں 30 منٹ کے ٹائم فریم میں ہوں اور پرائس اس وقت ڈاؤن ٹرینڈ ہی میں ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پرائس ڈاؤن ٹرینڈ کی صورت میں ای ایم اے 9 کی ویلیو وی ویب کو ٹاپ سے کراس کرتی ہوئی نیچے آئے گی. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کیا اس ای ایم اے کی جو لائن ہے وہ بلو ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں. یہاں پر کیا بلو لائن نے وی ویپ لائن کو اوپر سے نیچے کی طرف کراس کیا ہے نا؟ یہ رول نمبر 1 ہے. جیسے ہی آپ کے سامنے یہ کراس اوور ہو جائے آپ نے رول نمبر 2 کیا ہے؟ رول نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے امیڈیٹلی اپنی ٹریڈ پلان کر لینی ہے، بلکہ لگا لینی ہے. یہاں پر یہ کراس اوور ہوا اور یہاں پر آپ نے اپنی ٹریڈ انٹری کو پلان کیا. 2 قسم کے سٹاپ لاسز آپ رکھ سکتے ہیں. پہلا سٹاپ لاس جو میں زیادہ تر اپنی پریکٹس کے دوران میں نے دیکھا ہے یہ بھی کام کرتا ہے. سٹاپ لاسز تو دوسرے والے میں بھی ہٹ ہو سکتے ہیں، اس میں بھی ہٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی کام کرتا ہے. تو آپ کو زیادہ بڑا سٹاپ لاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. 30 منٹ ٹائم فریم کی میں اگزامپل لے رہا ہوں. تو 30 منٹ ٹائم فریم میں آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا سٹاپ لاس یورو یو ایس ڈی یا جی بی پی یو ایس ڈی کے پیئر میں 15 پپ سے زیادہ کا سٹاپ لاس آپ کا نہ ہو. اگر 15 پپ سے زیادہ کا آپ کا سٹاپ لاس بن رہا ہے تو بھلے آپ کی پہلی شرط پوری ہو رہی ہے کہ ای ایم اے نے وی ویب کو ٹاپ سے باٹم والی سائڈ پہ اوپر سے اس نے اس کو کراس کیا ہے، تو یہ پہلی شرط بھلے آپ کی پوری ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی بہت بڑی کینڈل نے کراس کر دیا ہے تو آپ کا سٹاپ لاس اوبیسلی 25-30 پپس ہونے کے چانسز ہیں. ایسی صورت میں آپ اس ٹریڈ کو اگنور کریں، مت لیجئے گا. میکسیمم 15 پپس کا سٹاپ لاس. اب ہماری صورت میں یہ میری جو کینڈل ہے اس نے کراس اوور یہ کیا اور میں اسی کے ٹاپ سے تھوڑا سا اوپر اپنا سٹاپ لاس رکھ لوں گا، جو تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 پپس یہ سٹاپ لاس بن رہا ہے. اور 1:2 رسک ٹو ریوارڈ ریشو کے ساتھ آپ اپنی ٹریڈ پلان کر سکتے ہیں. سجیسٹڈ 2 طریقے ہیں، 1:1.5 سے بھی آپ اپنی ٹریڈ پلان کر سکتے ہیں اور 1:2 رسک ٹو ریوارڈ ریشو سے بھی آپ اپنی ٹریڈ پلان کر سکتے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کرنٹ صورتحال میں کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اب یہاں پر تھوڑی دیر ساتھ چلنے کے بعد اب یہ ای ایم اے یہاں سے نیچے آ گیا ہے. یہ آپ کی انٹری کینڈل ہو سکتی ہے اگر آپ اس انٹری کینڈل پہ اپنی سیل انٹری پلان کرتے ہیں اور اسی کے میں نے کہا ٹاپ سے آپ تھوڑا سا اوپر رکھ کے 1:1.5 یا 1:2 جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کی پریکٹس کے مطابق پہلے سے پریکٹس کیجئے گا. اور اگر آپ کو یہ ٹریڈنگ اسٹریٹجی اچھی لگے پھر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ نے جس طرح سے رول ڈاؤن ٹرینڈ کے لیے یہ ہے کہ ای ایم اے 9 جو ہے وہ وی ویب کو اوپر سے نیچے کی طرف کراس کرے گی تو آپ نے اپنی ٹریڈ انٹری لے لینی ہے. اسی طرح اپ ٹرینڈ کے لیے کیا ہے کہ جیسے ہی ای ایم اے 9 لینتھ والی جو ای ایم اے ہے وہ وی ویب کو نیچے سے اوپر کی طرف کراس کرے گی تو آپ نے اس کی انٹری لے لینی ہے. یہ کراسنگ اصل میں ہے کیا؟ بیسیکلی دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی بھی ٹرینڈز نکالنے نہیں آتے، جن کو ابھی بھی اسٹرکچر لیولز بنانے نہیں آتے، سپورٹ یا ریزسٹنس کا صحیح سے آئیڈیا نہیں ہے. تو ان کے لیے میں اس طرح کی اسٹریٹجیز شیئر کرتا ہوں کہ وہ اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے جب تک کہ انہیں کوئی کام نہیں آتا، جب تک کہ انہیں چارٹ اچھے سے پڑھنا نہیں آتا، بہترین عمل تو یہی ہے کہ آپ کو چارٹ اچھے سے پڑھنا آنا چاہیے. کیونکہ چارٹ ہی نہیں پڑھنا آتا تو آپ ٹریڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. پھر آپ اسی طرح کے انڈیکیٹرز کا سہارا لیتے ہیں. تو چارٹ پڑھنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے. اگر آپ کو نہیں آتا تو میرے چینل کے اوپر پرائس ایکشن کے نام سے ایک پلے لسٹ آپ اسے دیکھیں. اگر اس کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میرا ایک پیڈ کورس بھی ہے جو میں نے ابھی ریسنٹلی لانچ کیا ہے آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش کے ساتھ.
ورنہ آپ جانتے ہیں میرا پہلے سے کوئی پیڈ کورس نہیں تھا اور میرا آئندہ بھی کوئی پیڈ کورس شروع کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بہت سے لوگوں کو میری باتوں سے کچھ کنفیوژن سی ہوتی تھی اور وہ مزید کلیریفیکیشن چاہتے تھے، وہ میرے پاس 1-to-1 ٹریننگ کے لیے آتے تھے. تو میں نے انہیں یہ کہا بھائی 1-to-1 ٹریننگ اگر ہی آپ لوگوں نے کرنی ہے تو پھر میں کوئی بیچ شروع کر دیتا ہوں جس میں اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے. خیر اگر آپ لوگوں نے میری ویڈیوز وہ پلے لسٹ پرائس سیکشن کی دیکھیں اور اگر آپ کو اچھے سے چارٹ ریڈنگ کرنا نہیں آتی تو آپ وہ میرا پیڈ کورس بھی لے سکتے ہیں. پیڈ کورس کے لیے اگر آپ نے مجھ سے کوئی معلومات لینی ہے تو آپ مجھے فیس بک میسنجر پر میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے وی ویب کو ایکسپونینشیل موونگ ایوریج 9 لینتھ کے ساتھ کمبائن کر کے اپنی ایک چھوٹی سی آسان سی ٹریڈنگ اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کی. آپ اس کو پریکٹس کر کے اس کا تھوڑا سا بیک ٹیسٹ کر کے دیکھیے گا. مجھے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ملا اور آلموسٹ 60% اس کی جو تھی وہ وننگ ریشو تھی. میں نے اس کو یورو یو ایس ڈی پر بھی استعمال کر کے دیکھا، میں نے اس کو یو ایس ڈی کیڈ پر بھی استعمال کر کے دیکھا، تو ان کا رزلٹ مجھے اچھا لگا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ اسٹریٹجی شیئر کی ہے. آپ اس کو ضرور ایک بیک ٹیسٹ کا چانس ضرور دیجیے گا، اگر آپ کو اچھی لگے تو اس اسٹریٹجی پہ امپلیمنٹ بھی کیجیے گا. امید ہے کہ یہ ٹریڈنگ اسٹریٹجی آپ کے کسی کام آئے گی. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے کنٹینٹ کسی نئے کانسیپٹ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. گڈ لک. Happy trading.